اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَلُوا عَلَيْكُمْ مِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم احباب، قرآن حکیم سورہ کہف کی یہ چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ کہف کی ابتدا میں کچھ معروضات پیش کی تھیں، اور پھر پچھلے جمعے اصحاب کہف کا واقعہ جو اسی سورہ کو ان کی نسبت سے نام رکھا گیا اس سورہ کا، اسی کا تذکرہ بھی میں نے پچھلے جمعے کیا تھا۔ اس سے آگے ایک اور واقعہ ہے ذی القرنین کا۔ یہ تذکرہ تھا یہود کے اندر بھی، نصارہ کے اندر بھی، تو تذکرہ یہاں پر کیا جاتا۔ ابتدا کے اندر میں نے یہ عرض کی تھی کہ عرب کے مشرک یہود کے علماء کے پاس گئے اور یہود نے انہیں 3 سوالات کرنے کا کہا تھا، ایک اصحاب کہف کے متعلق، ایک روح کے متعلق، اور ایک یہ ذی القرنین کے متعلق۔ یہ کون تھا؟ قرآن حکیم نے اجمالاً تذکرہ اس کا کیا ہے، زیادہ تفصیل کے اندر نہیں، اجمالاً تذکرہ ہے اس کا۔ اور یہ واقعات ایسے تھے کہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ، کہ یہ مت کہو کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، بلکہ اللہ کی منشا، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی شامل کر لیا کرو کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں تمہیں یہ بتا دوں گا، اگر اللہ نے چاہا میں کل یہ کام کروں گا، اگر اللہ نے چاہا، اللہ کو منظور ہوا تو میں ایسا فعل، ایسا عمل کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی میں سے ایک سوال میں نے پیچھے تذکرہ کیا تھا کہ روح کے متعلق سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں تو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ امر ربی ہے، بڑی لطیف سی چیز ہے کہ جو انسان کے وجود کے اندر گردش کرتی ہے اور انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد اصحاب کہف کا تذکرہ بھی آ گیا۔ اب ذی القرنین، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ذی القرنین کیا ہے، کون ہے؟ قل، میرا پیغمبر فرما دیجئے، سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو اس کا تذکرہ کیا میں تمہیں وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے اس کو زمین پہ بادشاہ بنایا تھا، زمین پہ حکومت تھی اس کی، ایک قطع ارضی پہ اللہ نے اس کو حکمران بنایا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اللہ نے اس کے لیے تمام تر اسباب مہیا کیے تھے، اور اس کے دسترس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں، بہت سارے علاقے تھے، بہت سارا ساز و سامان تھا، بہت سارے لشکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان چیزوں سے نواز رکھا تھا، بادشاہ تھا اچھا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں نا، قرآن حکیم نے جتنا بیان کیا یا حدیث کے اندر آیا وہ تو سچ ہے۔ کچھ اسرائیلی روایات آ جاتی ہیں، کچھ لوگ تراث سے من گھڑت چیزیں لے لیتے ہیں، یا اپنی طرف سے کچھ ایجاد کر لیتے ہیں، یا اپنی طرف سے کچھ بنا لیتے ہیں، یا کچھ ضعیف روایات سے اپنے عقیدے کو بنا لیتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے یہ عرض کیا تھا کہ صحابہ کہف کی تعداد کا تذکرہ کرتے ہوئے
اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، آپ کو ان کی تعداد کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کتنے تھے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو ہمیں اتنی محنت کرنی چاہیے جتنا ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا، ہمیں اس کے پیچھے بھاگنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اعمال کی طرف چلنا چاہیے کہ جس چیز کا اللہ ہم سے پوچھے گا۔ تو اس بادشاہ کی 3 مہمات تھیں، 3 مہموں میں چلا تھا یہ جو قرآن نے یہاں پہ تذکرہ کیا، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، اور ایک شمال کی طرف۔ یہ 3 چیزوں کا تذکرہ قرآن نے یہ کیا ہے۔ یہ بہت قبل مسیح کے پہلے کی بات ہے، جہاں سے یہ تقریباً بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ قرآن حکیم نے کوئی تعین اس کا نہیں کیا۔ اب دیکھیں فاطمہ السبابہ، اللہ کہتا ہے اب یہ سکندر کون ہے، اس کے متعلق بھی ذوالقرنین کے متعلق بھی بہت سارے اختلافات ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں، کوئی کہتا ہے فلاں، لیکن ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جتنا قرآن نے کہا ہم اسی کے پیچھے چلے جائیں تو بہتر ہے، اتنی سمجھ آ جائے تو بہتر ہے۔ فاطمہ السبابہ، اس نے کئی مہمات کی طرف ارادہ کیا، ایک مہم کی طرف چلا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یعنی جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک چلا گیا، یعنی جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے وہاں چلا گیا۔ وجدہا تغرب فی عین حامیہ، اب وہاں پہ چلا گیا جہاں سے کیچڑ شروع ہو جاتا ہے، یعنی سورج جہاں پہ جا کے غروب ہوتا ہے زمین کا کنارہ ختم ہو جاتا ہے، کنارہ ختم ہوا، آگے کیچڑ شروع ہوتا ہے، آگے پھر پانی شروع ہو جاتا ہے۔ وجدہا تغرب فی عین حامیہ، وہاں تک چلا گیا جہاں محسوس ہوتا تھا کہ سورج ڈوب رہا ہے تو ایک کیچڑ کے اندر جا کے ڈوب رہا ہے، وہاں ختم ہوتا ہے۔ قلنا ووجد عندہا قوما، وہاں پر پہنچا تو ایک قوم پائی وہاں پر، یعنی آبادی کے آثار پائے نا، چند لوگ وہاں پہ، چند افراد، چند خاندان وہاں پہ آباد تھے، کوئی قبیلہ وہاں پہ آباد تھا۔ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، جب وہاں بادشاہ تھا نا، فتوحات کرتا تھا، قتل و غارت بھی ہوتی تھی، لڑائیاں بھی تھی، جنگیں بھی تھیں، اب وہاں پہ قوم کو پایا تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے کہا یا ذا القرنین، اے ذی القرنین، اما ان تعذب، اگر تو انہیں سزا دے، انہیں مارے، قتل کرے، تیری مرضی ہے، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، اگر ان سے اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، اچھے سلیقے سے رہے تو تیری مرضی۔ تو آگے سے اس نے کہا قال اما من ظلم، اما من ظلم فسوف نعذبه، جس نے زیادتی کی، جس نے میرے حکم سے انحراف کیا، جس نے روگردانی کی، سرکشی کی، ہم اسے عذاب دیں گے۔ ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا، اور قیامت کے دن بھی اسے سخت عذاب ملے گا، لوٹ کے اپنے اللہ کی طرف جائے گا، یعنی جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی حکم عدولی کی، اللہ کی سرکشی کی، اللہ سے بغاوت کی۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اور جس نے ایمان قبول کیا، جس نے اچھے اعمال کیے، اللہ اسے بدلہ بھی قیامت کے دن اچھا دے گا، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اب یہ مشرق مغرب کی طرف گیا، وہاں پر قوم سے یہ چیز ہوئی۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جو نیک ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کے پاس اجر ہے، اور جو بد کردار ہیں، سرکش ہیں، اللہ کے باغی ہیں، فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، اللہ انہیں سخت سزا دے گا، سخت عذاب اللہ دے گا۔ تو پھر ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، اب دوسری مہم کی طرف نکلا، اب یہ مغرب سے مشرق کی طرف نکل گیا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، اب یہ مشرق کی طرف چلا گیا اور وہاں پر پہنچ گیا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے،
جہاں سے سورج نکلتا ہے ابھرتا ہے. الا قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا. اب وہاں پر بھی اس نے ایک قوم دیکھی, وہاں پر بھی قوم موجود ہے, آبادی موجود ہے. ثم اتبع سببا, اب تیسری مہم کی طرف نکلا. حتی اذا بلغ بین سدین وجد من دونہما قوما, اب ایسی شمال کی طرف نکلا کہ وہاں پر دو پہاڑ تھے, بڑے سلسلہ تھا. اس کی کھو کے اندر درمیان کے اندر ایک آبادی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ حتی اذا بلغ بین سدین, دو پہاڑوں کے درمیان اس وادی کے اندر وجد من دونہما قوما, اس نے ایسی قوم کو پایا کہ لا یکادون یفقہون قولا, کہ جو اس کی بات کو سمجھتے نہیں, جو ذی القرنین کی بولی نہیں سمجھتے اور ذی القرنین ان کی بولی نہیں سمجھتا. قالوا یا ذا القرنین, کسی ذریعے سے انہوں نے ذی القرنین کو سمجھایا, بات اس تک کسی ذریعے سے پہنچائی, اسے سمجھ ان کی بات آئی. وہ کیا کہتے تھے؟ یا ذا القرنین, اے ذی القرنین, ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, یہ ہمارے پاس یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہے. مفسدون فی الارض, جب یہ نکلتے ہیں بڑی تعداد میں نکلتے ہیں, فساد کرتے ہیں زمین میں, لوٹ مار کرتے ہیں, ہمارا مال چھین کے لے جاتے ہیں, ہم سے لڑائی کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, دنگا کرتے ہیں, فساد کرتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں, قتل و غارت کرتے ہیں. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا, تو ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دے, ایک سد بنا دے, ایک دیوار کھڑی کر دے, اور ہم سے تو خراج لے لینا, معاوضہ لے لینا, ہر سال ہم سے کچھ نہ کچھ وصول کر لینا. الا ان تجعل بیننا وبینہم سدا, ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے, یہ ہماری طرف نہ آئیں, ہمیں آ کے تنگ نہ کریں, ہماری طرف آ کے لوٹ مار نہ کریں. قوم کا نام کیا لیا تھا؟ یاجوج اور ماجوج. قرآن پاک نے یہاں پر بھی تذکرہ کیا, سورہ انبیاء کے اندر بھی اللہ نے ان کا تذکرہ کیا. یاجوج اور ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بھی کیا. جو بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں ان میں سے ایک یاجوج اور ماجوج کا نکلنا بھی ہے. یہاں پہ قرآن کی بات سمجھیے گا کہ وَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا, ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد بنا دے. تو ذی القرنین نے کہا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي, میرے اللہ نے مجھے بڑا کچھ دیا ہے. مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خیر, خیر سے بڑا کچھ دیا ہے, میرے اللہ نے بھلائی سے بڑا کچھ دیا ہے. میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے, میں بہت سا مال اور دولت رکھتا ہوں, مجھے تمہارے خراج کی ضرورت, تمہارے معاوضے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں آؤ میں دیوار کی تیاری کرتا ہوں. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ, میری مدد کرو, مجھے طاقت دو. اجعل بیننا وبینکم ردما, کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دوں. آتونی زبر الحدید, اس نے قوم سے کہا کہ لوہے کی سلیں لے کے آؤ, لوہے کی بڑی بڑی چادریں لے کے آؤ. زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین, وہ سلیں لے آئے, اس نے سلیں کھڑی کر دی, لوہے کی دیوار بنا دی. قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا, پھر اس کو اچھے طریقے سے تپا دیا. پھر کہا کہ اسے روشن کر دو, آگ جلا دو. اچھے طریقے سے لوہا گرم ہو گیا. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ, پھر تانبے کو پگھلا کر اس لوہے کے اوپر ڈال دیا. اب یہ لوہے اور تانبے کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی. قرآن پاک نے فرمایا فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا
لہو نقبہ، وہ یاجوج اتنی بڑی دیوار کھڑی ہو گئی، اتنی مضبوط لوہے اور تانبے کی دیوار کھڑی ہو گئی کہ قرآن نے کہا فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی وہ طاقت نہیں رکھیں گے، اس دیوار کے اوپر چڑھ کے عبور کر کے تمہاری طرف وہ نہیں آئیں گے۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور اس کے اندر وہ سوراخ بھی کر سکتے نہیں کہ اس دیوار کے اندر وہ سوراخ کر دیں۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا۔ اب قرآن کے لفظوں پہ ذرا غور کیجئے گا۔ ہر معاملہ اللہ قیامت پہ ڈالتا ہے، ہر معاملہ اللہ قیامت پہ ڈالتا ہے۔ جزا و سزا کا وہ دن ہے۔ ان یوم الفصل کانا میقاتا ہے، حساب کتاب کا وہ دن ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا یہ میرے رب کا رحمت ہے کہ یہ دیوار بن گئی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، لیکن ایک میرے رب کا وعدہ ہے کہ جب وہ وعدے کا دن آئے گا، جب قیامت کا دن آئے گا تو جَعَلَهُ دَكًّا، اللہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا، یعنی اس سے پہلے یہ دیوار نہیں ٹوٹ سکتی، نہیں ریزہ ریزہ ہو سکتی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور یہ میرے رب کا سچا وعدہ ہے۔ اب اللہ نے فرمایا یہ یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے، ذی القرنین کا تذکرہ ہے کہ یہاں پر یاجوج اور ماجوج ایک مفسد قوم کے طور پر پیش آئی۔ یہ مختلف قسم کی دیواریں ہیں جو کائنات کے اندر موجود ہیں، صد بہت ساری مشہور دیواریں ہیں، جس طرح دیوار چین بھی ہے، لیکن تاریخ دان یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کوہ کاف کا سلسلہ ہے، پہاڑوں کا، کاکیشیا کا، وہاں پر یہ چیز موجود ہے، لیکن آج تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ اللہ نے اسے قیامت کے قریب جا کے رکھا ہے کہ اللہ اسے ظاہر کرے گا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اللہ نے ان کے متعلق کہا کہ وہ آپس میں اندر لڑ رہے ہیں، یجوج اور مجوج ایک دوسرے پہ چڑھائی کر رہے ہیں۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ، ایک دوسرے سے وہ دیوار کے اندر گتھم گتھا ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ فساد کا شکار ہیں۔ اور فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب قیامت کا دن ہوگا، بگل بجایا جائے گا، سور پھونکا جائے گا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اب اللہ انہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، جہنم ان کے سامنے پیش کی جائے گی، اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ اب یہاں پر یہ چیز آ گئی، مسند احمد کی روایت ہے تھوڑا سا ضعف، کچھ سیرت نگار کہتے ہیں، کچھ محدثین کہتے ہیں حدیث کے اندر، جو ہمارے عرف عام کے اندر مشہور ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ دیوار کو چاٹتے ہیں، شام ہوتی ہے، کہتے ہیں چلو تھک گئے ہیں، کل یہ کام شروع کریں گے، صبح آتے ہیں تو دیوار وہیں پہ ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ قرب قیامت جب اللہ نے ان کو ظاہر کرنا ہے تو یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم اپنا کام پورا کر لیں گے، تو یہ دیوار کے اندر سوراخ بن جائے گا، نکلیں گے۔ یہ بھی ایک روایت موجود ہے۔ ایک روایت موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذا وحلق، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، دیکھو ہلاکت ہے عربوں کے لیے، قیامت قریب آنے والی ہے، وہ دن قریب آنے والا ہے کہ جب یجوج اور ماجوج نکل پڑیں گے، مثل ہذا وحلق۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، ایسے انگلی کو جوڑا، ایسے انگوٹھے اور اس انگلی کو جوڑا، کہا اتنا سوراخ ہو گیا۔ قلت یا رسول اللہ، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان ہلاک، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے؟
یہ جو آپ نے کہا ویل للعرب، ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، وفینا الصالحون، حالانکہ ہمارے اندر بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے بڑے تہجد گزار ہیں، بڑے بڑے پارسا لوگ ہیں، بڑے بڑے عبادت گزار لوگ ہیں، بڑے بڑے اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا نعم، ہاں زینب ہاں، ہلاک ہو جائیں گے، بے شک تمہارے اندر صالحین موجود ہوں۔ کیوں؟ اذا اکثر الخبث، کہ تمہارے اندر خباثتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، خبیث کام بڑے عروج پکڑ جائیں گے، نافرمانی والے کام بڑے عروج پکڑ جائیں گے۔ اذا اکثر الخبث، خبیث کام آ جائیں گے۔ اور آج دنیا کے اندر بڑے بڑے خبیث قسم کے کام ہیں، بڑے بڑے رذیل قسم کے کام ہیں، بڑے بڑے رب کی نافرمانی والے کام موجود ہیں۔ تو رسول اللہ نے اس روایت کے اندر فرمایا کہ تباہی اور بربادی اور ہلاکت آنے والی ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں تباہی اور ہلاکت پر دلالت کرتی ہیں۔ کیا مسلمانوں کے اندر چنگیز ہاں، ہلاکو ہاں، قطائی خان جیسے ظالم لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جنہوں نے ان کے سروں کے مینار کھوپڑیوں کے بنائے؟ یہ ہلاکت ہی ہے نا، یہ تباہی اور بربادی ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے۔ ہر طرف یہ چیز ہوتی چلی گئی اور قرب قیامت ہوتی چلی جائے گی۔ قرب قیامت کی نشانیوں کے متعلق رسول اللہ نے بہت کچھ فرمایا۔ تو میں یاجوج ماجوج کا قصہ کر رہا تھا تھوڑا سا، اصحاب کہف کے اندر یہ چیز آئی، یہ سورہ کے اندر ذوالقرنین کے تذکرے کے اندر آئی کہ قوم نے کہا کہ یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اور اس کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی، لوہے اور تانبے کو پگھلا کے اس نے بنا دی۔ قرآن حکیم کی سورہ انبیاء کی آیت ہے 56 اور 96 اور 97 نمبر آیت، اس کا تذکرہ ہے سورہ انبیاء کے اندر۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ اللہ نے قرب قیامت کے تذکرے میں یہ کہا کہ دیکھو وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے بہت ساری قوموں پہ لازم کر دیا تباہی، بربادی اور ہلاکت کو۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، بہت ساری بستیاں، بہت سارے گاؤں، بہت سارے دیہات، بہت سارے شہر، بہت سارے ایسے قرن اور زمانے ہم نے لازم کر دیا تباہی اور بربادی کو ان پہ۔ انہم لا یرجعون، آپ جو تباہ ہوگے وہ واپس نہیں لوٹیں گے، جو دنیا سے ہلاک کر دیے گئے وہ واپس دنیا کے اندر نہیں آئیں گے، یعنی وہ واپس نہیں زندہ کیے جائیں گے۔ آگے قرآن نے کہا حتیٰ اذا فتحت، یہاں تک کہ جب کھل جائیں گے یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج نکل آئیں گے، یعنی قیامت کی ایک بہت بڑی علامت کہ اللہ نے کہا کہ کب وہ لوٹیں گے، کب وہ ہلاک شدہ اٹھائے جائیں گے، جو تباہ برباد اور مر کے وہ کب اٹھائے جائیں گے؟ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، کہ جب یاجوج اور ماجوج اس دیوار سے باہر نکل آئیں گے۔ تو کیسے آئیں گے؟ قرآن نے کہا وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وَمِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اوپر سے نیچے کی طرف، حدب کہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف، یعنی اونچائی سے نیچے کی طرف بھاگتے ہوئے آئیں گے، اور ٹولیوں کی ٹولیاں آئیں گی، جھنڈ کے جھنڈ نکلیں گے وہ۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور زمین پہ فساد کر دیں گے، زمین پہ فساد کر دیں گے، انسانوں کو مارنا شروع کر دیں گے، قومیں اجڑنا شروع ہو جائیں گی، زمین پہ فساد پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نکلیں گے، لوگوں کی قتل و غارت کریں گے، پھر وہ زمین کا اندر صفایا کریں گے انسانوں کا۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، قریب ہے، قریب ہے وہ وعدہ قیامت کا جو سچا ہے۔ اور جب وہ قیامت قریب ہے، جب قیامت آئے گی، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جو کافر ہے نا، جو ساری زندگی اللہ کا انکار کرتا رہا،
ساری زندگی اللہ کا باغی رہا تو قرآن کہتا ہے فائدہ یا شاخصۃ الابصار الذین کفروا، آنکھیں ٹکٹکی بندی رہے گی، حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اور زبان سے نکالے گا یا ویلنا، ہائے افسوس، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، میں اس سے غافل رہا، میں اس سے بے خبر رہا، میں اس سے لاپرواہ رہا، میں اس سے بیگانہ رہا، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اپنے آپ کو کوسے گا، اپنے آپ کو برا بھلا کہے گا، اپنے آپ کو ظالم کہے گا، اپنے آپ کو منکر کہے گا، پھر کیوں کہ قد کننا فی غفلۃ من ھذا، آج دنیا کے اندر یہ قیامت کے دن سے غافل ہے، قیامت کے دن سے بے خبر ہے، اسے کوئی پتہ نہیں، یہ نہیں سمجھتا میرا اللہ مجھ سے میرے اعمال کے متعلق پوچھے گا، میرا اللہ مجھے میرے گناہوں کے متعلق پوچھے گا، میرا اللہ مجھے سزا بھی دے گا، مجھے جزا بھی دے گا، مجھے بدلہ بھی دے گا، ہر چیز کا۔ اللہ نے یہی کہا تھا کہ ذالک الیوم الحق، وہ دن حق ہے، وعدہ اللہ کا سچا ہے، دن وہ برحق ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں قریب ہے وہ وقت، اقترب للناس حسابهم، تمہارے حساب کا وقت، تمہارے جزا و سزا کا وقت، تمہارے گنتی کا شمار کرنے کا وقت، تمہارے اعمال کے گننے کا وقت، تمہاری نیکی بدی کے قریب آنے کا وقت، وہ قیامت کا دن قریب ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور تم غفلت میں اعراض کر رہے ہو، غفلت میں پہلو تہی کر رہے ہو، غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ قرب قیامت کا ایک فتنہ ہے، یجوج اور ماجوج قرب قیامت کا ایک فتنہ ہے۔ دجال آئے گا زمین پر، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی قوت اس کے پاس ہوگی، بندے کو مارے گا، گردن کاٹے گا اس کی، پھر اسے زندہ کرے گا، پھر اسے کہے گا مجھے رب مان۔ جو پکا مومن ہوگا نا، جس کے دل میں اللہ کا ایمان مضبوط ہوگا، وہ انکار کر دے گا، مرنا پسند کرے گا، گردن کٹوانی پسند کرے گا، لیکن اسے رب نہیں مانے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا بارش اتارے گا وہ، رسول اللہ نے فرمایا ہر طرف فصلیں اگا دے گا وہ، خزانے نکال دے گا لوگوں کے لیے۔ تو فرمایا یہ دجال ہے۔ یہ کیا ہے؟ دجال ہے، اس کے فتنے سے بچنا۔ قرب قیامت کا فتنہ ہے دجال، آئے گا دابۃ الارض، زمین پہ ایک بہت بڑا جانور نکلے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ بھی فتنہ ہے، آگ نکلے گی ایک روشن ہوگی، یہ بھی فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر قرب قیامت اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے آئیں گے، شر آئے گا، تمہیں ان فتنوں میں مبتلا کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، حضرت عیسیٰ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر یہ یاجوج اور ماجوج آئیں گے زمین پر۔ قرب قیامت کی انتہائی قریب کی نشانی ہے، قرب قیامت کی انتہائی قریب کی نشانی ہے یہ یاجوج اور ماجوج۔ یہ زمین پہ شر پھیلا ہوا ہے، اور یہ شرارتیں اور فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہمارے اوپر اتر رہے ہیں، لیکن ہم انہیں قبول کر رہے ہیں، ہم انہیں لے رہے ہیں۔ ان فتنوں کا شکار ہمارے گھر ہیں، ان فتنوں کا شکار ہمارے معاشرے ہیں، ان فتنوں کا شکار ہماری اولادیں اور نسلیں ہیں، ان فتنوں کا شکار ہم خود ہیں۔ آج ان فتنوں میں جکڑے ہوئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے فتنے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں قرآن کی آیتیں جو میں نے یہ پڑھی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم بستیوں کو ہلاک کریں گے، وہ زندہ نہیں ہوں گی قیامت سے پہلے لیکن قیامت کے دن اللہ انہیں زندہ کرے گا۔ آئیے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل سیروا فی الارض، اللہ کہتا ہے زمین پہ چلو، سیروا فی الارض، زمین پہ سیر کرو، پھر کے دیکھو، ثم انظروا، پھر دیکھو میری زمین پہ کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ نے جھٹلانے والوں کو کس طرح سزا دی۔ کیف کان عاقبۃ المکذبین، جنہوں نے جھٹلایا، یعنی قرآن بھی جھوٹ سمجھا، اللہ کو بھی جھوٹ جانا، رسول کو بھی جھوٹ جانا، تکذیب کی،
قیامت کے دن کا انکار کر دیا، تکذیب کی کہ کوئی قیامت کا دن نہیں ہے، اور کچھ تو اتنی ڈٹائی سے کہتے ہیں جب آئے گا نا وہ دن تو دیکھی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا یہ جہان میٹھا تو اگلا کس نے، یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے، غلط یہ رویہ، یہ گفتگو غلط۔ اللہ نے معیار مقرر کر دیا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ انصاف کے ترازو کو قیامت کے دن قائم کرے گا، رکھے گا انصاف کے ترازو کو، نیکی اور بدی جانچے گا اللہ، تولے گا اللہ۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نیک اور بد کو ایک ہی پلڑے میں رکھ دے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مومن اور کافر ایک ہی پلڑے میں آ جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا حلال کھانے والا حرام کھانے والا ایک پلڑے میں ہو جائے، یہ تو ناانصافی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازو انصاف کا رکھیں گے اور تمہارے اعمال کو تولیں گے ہم اس کے اوپر رکھ کے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، میری زمین میں چلو سیر کرو۔ آج تو ہم سیر کرتے ہیں نا جی اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھنے کے لیے نا، بھائی اس سلسلے میں چلے جائیں جہاں پر ہمیں سبزہ دکھائی دیتا ہے، پھل دکھائی دیتے ہیں، اونچی نیچی ڈھلوانیں دکھائی دیتی ہیں، پہاڑی سلسلے دکھائی دیتی ہیں، اللہ کی قدرت کے حسین کرشمے دیکھتے ہیں۔ لیکن میرے اللہ نے کہا کبھی یہ بھی سفر کر کے دیکھو کہ ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ اللہ نے جھٹلانے والوں کو سزا کس طریقے پہ دی ہے، کہ پوری کی پوری بستی اللہ نے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک اور قرآن کی آیت قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ میرے اللہ نے فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ گزر چکی ہے تم سے پہلے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، گزر چکا ہے تم سے پہلے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو فسیروا فی الارض، میری زمین پہ چلو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو کہ اللہ نے جھٹلانے والوں کو سزا کس طریقے پہ دی ہے، کہ جنہوں نے قیامت کے دن کا انکار کیا، جنہوں نے قرب قیامت کی تمام تر نشانیوں کا انکار کیا، جنہوں نے جزا و سزا کے دن کا انکار کیا، اللہ کہتا ہے فانظروا، دیکھو جا کے ان بستیوں کی طرف دیکھو، ان آبادیوں کی طرف دیکھو۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اللہ کہتا ہے ہم قیامت سے پہلے سزا دیں گے، ہلاک کر دیں گے، یہ قبل یوم القیامہ او معذبوها عذابا شدیدا، یا سخت سخت سزا دیں گے جو ہمارے تکذیب کرنے والے ہیں۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اللہ کہتا ہے ہم نے اپنی کتاب میں یہ لکھ رکھا ہے، جو بھی نافرمانی کرے گا، جو بھی تکذیب قیامت کرے گا، جو بھی میرے رسول کی تکذیب کرے گا، جو بھی میری آیات کو جھٹلائے گا، اللہ کہتا ہے کان ذالک فی الکتاب مستورا، لکھ دیا ہے، میں ہلاک کر کے رکھ دوں گا، تباہ کر کے رکھ دوں گا، برباد کر کے رکھ دوں گا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا سورہ کہف کی 57 اور 58 نمبر آیت میں کہ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی فاعرض عنہا، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس کے سامنے میری آیتیں ذکر کی جائیں۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن ذکر بآیات ربی، جس کے سامنے میری آیتیں پڑھ کے سنائی جائیں، میری آیتوں کا ذکر کیا جائے، میری آیتیں کھول کے بیان کی جائیں، تو پھر فاعرض عنہا، وہ منہ پھیر لے، اعراض کر لے، میرے احکامات کو چھوڑ دے۔ وَنَسِیَ مَا قَدَّمَتْ یَدَاهُ، اور وہ بھول گیا اپنے ہاتھوں کی کمائی کو، اپنے کسب کو، اپنے افعال، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے کیے ہوئے کو۔ وَنَسِیَ مَا قَدَّمَتْ یَدَاهُ، اللہ کہتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَکِنَّةً، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَکِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پہ غلاف چڑھا دیا، یعنی اعراض کرنے لگے
میری آیتوں سے بھاگنے لگے، ہم نے ان کے دلوں پہ غلاف چڑھا دیا، این یفقہوہ، اب وہ میری آیتیں سمجھتے نہیں، سنتے تو ہیں سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں ہم نے ڈٹ لگا دیا، بند لگا دیا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، میرا پیغمبر اگر تو انہیں ہدایت کی طرف بلائے بھی نا، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکیں گے، کیونکہ اللہ نے دل پہ غلاف چڑھا دیا، کانوں پہ ڈٹ لگا دیا، بند کر دیا ان کو۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بڑا بخشنے والا ہے، تیرا رب بڑا بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ، بڑی رحمتیں بندوں پہ اتارنے والا ہے، بشرطے کہ بندہ رجوع کر لے، بندہ معافی مانگ لے، بندہ توبہ کر لے، اللہ اپنے عذاب کو ہٹا لیتا ہے، اللہ اپنی رحمت کی چادر عذاب لے جا کر اپنی رحمت کی چادر پھیلا دیتا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، رب تیرا بڑا بخشنے والا، رب تیرا بڑا رحمت کرنے والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر اللہ پکڑ لیتا، لو یواخذہم، اگر ان کو پکڑ لیتا، بما کسبوا، ان کے کسبوں کی وجہ سے، لعجل لہم العذاب، تو اللہ انہیں جلد عذاب کے اندر مبتلا کر لیتا، لیکن اللہ نے پکڑا نہیں، اللہ نے پکڑا نہیں۔ لو یواخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب بل لہم موعدہم، اللہ نے مہلت دے دی، اللہ نے مہلت دے دی، اللہ نے رسی دراز کر دی۔ میں زیادتیاں کرتا رہا، میں ظلم کرتا رہا، میں غلط روش اختیار کرتا رہا، میں گناہ پہ گناہ کرتا رہا، اگر میرے گناہ پر اللہ پکڑ لیتا، جلدی کرتا، تو میں پکڑا جاتا، لیکن اللہ نے کہا ہم نے جلدی نہیں پکڑا، ہم نے تمہیں مہلت دے دی۔ لم یجدوا من دونہ موئلا، مہلت میں نے دے دی، لیکن یاد رکھنا میری مہلت کا بھی ناجائز فائدہ مت اٹھانا، اگر تم نے ناجائز فائدہ اٹھایا تو تمہیں کوئی بھی موئلا مددگار نہیں ملے گا، تمہیں کوئی بھی بچانے والا نہیں ملے گا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا ظلم کی وجہ سے۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، تباہ کر دیا ان کو، کیوں کیا؟ کہ میری مہلت سے بھی ناجائز فائدہ اٹھایا، یہ میرے باغی بن گئے، سرکش بن گئے، ان کے دل سے ڈر نکل گیا قیامت کے دن کا، جزا و سزا کا۔ تو میرے اللہ نے فرمایا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اللہ قیامت کے دن جہنم کو ان کے سامنے پیش کرے گا، ان کے قریب لائے گا۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ لوگ ہیں جو میرے ذکر سے پہلو تہی کرتے رہے، میرے ذکر سے بھاگتے رہے، میری نشانیوں سے بغاوت اختیار کرتے رہے۔ وکانوا لا یستطیعون السمع، یہ تو ایسے لوگ ہیں جو سنتے ہی نہیں ہیں، جو میری بات ہی نہیں سن رہے، میرے احکامات پہ وہ عمل ہی نہیں کر رہے، میرے احکامات کو وہ اپنا ہی نہیں رہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا قرب قیامت کی نشانی ہے یہ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض۔ پھر اللہ نے سورہ انبیاء میں فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، کہ یہ قرب قیامت پہاڑیوں کی چوٹیوں سے نیچے نکلیں گے، سد ٹوٹ جائے گی، اللہ اسے توڑ دے گا، قرب قیامت آئے گا، اور یہ فساد کرنے والی قوم تمہاری طرف بھاگ نکلے گی، زمین میں فساد کرے گی۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔